الحمد لله رب العالمين للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. اور جو اسلام کے سوا کوئی دین چاہے گا وہ ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں زیاں کاروں سے ہے، کیونکہ اللہ ایسی قوم کو ہدایت ایسی قوم کو ہدایت چاہے جو ایمان لا کر کافر ہو گئے اور گواہی دے چکے تھے کہ رسول سچا ہے اور انہیں کھلی نشانیاں آ چکی تھیں. اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا. ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر لعنت ہے اللہ اور فرشتوں اور آدمیوں کی، سب کی ہمیشہ اس میں رہیں، نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہو اور نہ انہیں مہلت دی جائے، مگر جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور آپا سنبھالا تو ضرور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. معزز حاضرین، گزشتہ صحبت میں جن آیات مبارکہ کا درس دیا گیا تھا، ان آیات مقدسہ کی روشنی میں آپ حضرات نے یہ سنا کہ کچھ لوگ اسلام لانے کے بعد کفر کی طرف چلے گئے، جن میں ایک صحابی کا بھی واقعہ منقول ہے کہ اسلام لائے اور کفر کی طرف چلے گئے. تو کفر کی طرف جانے کو ارتداد کہتے ہیں، یعنی پلٹ جانے کو ارتداد. تو میں نے بتایا تھا کہ ایمان، کفر اور شرک اور نفاق اور ارتداد، تو ان میں سے پہلے شرک ہے، بعد میں کفر ہے، بعد میں نفاق ہے، بعد میں ارتداد ہے. شرک خدا کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا کیا کہلاتا ہے؟ شرک کہلاتا ہے. خدا کی ذات و صفات، نبی کی نبوت و رسالت، اس کا انکار کرنا کیا ہے؟ کفر کہلاتا ہے. اور ظاہر میں اسلام ہے، اندر جو ہے خلاف ہے اور کفر ہے، انکار ہے. جو اندر کی کیفیت الگ اور ظاہر کی کیفیت الگ ہے، ایسی کیفیت کو کیا کہتے ہیں؟ نفاق. جی. اور جو راستہ مل گیا ہے اس راستے پر چلتے چلتے یو ٹرن لے لیا، پلٹ گیا، پھر جہاں تھا وہیں آ گیا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ارتداد. کفر و شرک کی سزا الگ، نفاق کی سزا الگ، ارتداد کی سزا الگ. تو اب ان آیتوں میں جو بیان ہو رہا ہے وہ یہ کہ وہ لوگ کچھ ایسے تھے
جو ایمان تو لا لیے تھے، نفاق نہیں تھا ان کے اندر، بلکہ وہ کیا ہو گئے تھے؟ مرتد۔ جب ارتداد آ جاتا ہے، مرتد ہو جاتے ہیں، دین سے پھر جاتے ہیں، تو ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک علیہم جزاؤہم اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ ان پر ہمیشہ ہمیشہ لعنت۔ کس کی لعنت؟ اللہ کی لعنت اور ملائکہ کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت۔ کس پر؟ جو لوگ پھر جاتے ہیں۔ اب یہ اسلام ہی مراد نہیں ہے، یہاں راہ حق مراد لیجیے۔ کیا ہے؟ راہ حق۔ اس میں اسلام بھی داخل ہو گیا، ایمان بھی داخل ہو گیا اور مسلک بھی داخل ہو گیا، مشرب بھی داخل ہو گیا۔ جی، کچھ لوگ اسلام میں داخل ہوئے، ایمان میں داخل رہے، مرتد ہو گئے، تو اس کو ارتداد اسلامی، ارتداد ایمانی کہتے ہیں۔ کچھ لوگ مسلکی طور پر مسلک میں آئے، حق مسلک، مذہب اہل سنت و جماعت، اس میں آئے اور پھر پلٹ گئے، جیسا کہ پلٹتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ۔ باپ دادا برابر تھے، سکڑ دادا برابر تھے، فلاں برابر تھے، فلاں برابر تھے، آخر کیا ہوا؟ وہ یہ پلٹ گئے۔ ہمارے باپ دادا جو کرے وہ غلط تھا، ہم ہمیں صحیح کر رہے ہیں، تو کیا ہو گئی؟ یہ ارتداد مسلک۔ ارتداد مشرب الگ ہے، پیر کو پایا، پیر سے ملے، پیر والے ہوئے، مگر ان کے مطلب کی بات یہاں نہیں نکلی، ان کے فائدے کی بات یہاں نہیں نکلی، ان کے نفع کی بات یہاں نہیں نکلی، اب وہ پیر سے بدل گئے۔ کہنے کہ وہاں گیا تھا، کچھ بھی ملا نہیں، خلافت بھی ملی نہیں، کچھ بھی ملی نہیں، کیا نہیں، وہاں گیا تھا ایک دم فقیر ہو گیا، بھکاری ہو گیا، وہاں گیا تھا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا پلٹ کر کے کیا ہوا؟ راستہ بھٹکتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ارتداد مشرب۔ بات آ گئی تو بات سن لیجیے۔ اگر کسی پیر سے بیعت آپ نے کی، فائدہ نہیں ہوا آپ کو، وہ پیر ناقص نکل گیا، جی، تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ پیر ناقص تھا، ہے اگر، تو اس کا پیر تو کامل ہے، اس کا پیر ناقص تھا، اس کا پیر تو کامل ہے، تو وہ کمال غوث الثقلین تک جائے گا، تو کہیں نہ کہیں سے جو ہے ہمارا حق مل جائے گا، مگر ایک سے جٹ کے رہے، ایک سے جڑ کے، ہمارا حق جو ہے، ہماری نعمت جو ہے، کسی نہ کسی بہانے سے اسی نل سے نکلے گا، اسی پائپ سے ہمارا پانی آئے گا، کہ جائے کہ پائپ جو ہے وہ میلا ہے کہ چھوٹا ہے، جو بھی ہے، مگر نسبت ہے، جی، وائر کا ٹکڑا جو بھی ہے اپنی جگہ ٹکڑا ہے، مگر پاور ہاؤس سے کنیکٹڈ ہے تو ضرور پاور ملے گا۔ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ تو معلوم ہوا کہ ارتداد ایمان اور اسلام بھی غلط، اور ارتداد مسلک بھی غلط، اور ارتداد مشرب بھی غلط۔ اسی لیے ہمارے یہاں کہتے ہیں میں توبہ کرتا ہوں ہر طرح کے شرک سے، کفر سے، نفاق سے، ارتداد سے، ہر قسم کے شرک سے، کفر سے، نفاق سے، ارتداد سے۔ تو جو لوگ مرتد ہو گئے یا مرتد ہو جائیں گے معاذ اللہ، تو ان پر کیا ہے؟ اللہ کی لعنت۔ بات آئی تو پھر بات سمجھ لیجیے، وہاں سے چھوڑ کے وہاں گئے، یہ پیر کو چھوڑ کے وہ پیر کے پاس گئے، یہ مسلک کو چھوڑ کے اس مسلک سے گئے، وہ نہ ادھر سے کچھ پائے گا نہ ادھر سے کچھ پائے گا، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے۔
ایک درگیر محکم گیر، ایک دروازہ ایک چوکھٹ پکڑو مضبوطی کے ساتھ جی، کچھ ہو جائے، کچھ ہو جائے، الہ آباد کی زبان کچھ ہو جائے، کیسے رہنا؟ 14 پیر، 4 پیر 14 خانوادے، وہ سب باتیں ڈھکوس لے اپنے پاس، ایک پیر بس، ایک پیر بس ہے، جیسے ایک خاتون کو ایک شوہر بس، زندگی میں وہ شوہر لیتی رہی جی، تو نام بدل جاتا نا، ایسے یہ بھی نام بدل جاتا، لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اب یہ لعنت جو ہے چند دنوں کی نہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ لعنت۔ اب اس پر ایک بات بتاتا ہوں میں آپ کو کہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت ان لوگوں پر کیسے، کیا پتھر برستے ہیں کہ آگ برستی ہے، لعنت بولے تو کیا برستا ہے؟ حق بات سنتے ہیں دل میں نہیں اترتی ہے یہ لعنت، سچائی سنتے ہیں مگر دل میں اترتی نہیں بات، کیا ہے؟ سارا بیان سن لیے، سارے کتابیں پڑھ لیے، سب کچھ کر لیا، پھر اس کے بعد بولے کیا انہوں نے لکھی سو کتاب ہمارے، تو یہ کیا ہے؟ کتاب پڑھنے کے بعد سمجھ میں نہ آنا، بیان سننے کے بعد دلوں میں نہ اترنا، صحبتوں میں آنے کے بعد فیض نہ پانا، یہ سب کیا ہے؟ اس لیے دودھ ڈالنے سے پہلے گلاس کو پاک، بریانی ڈالنے سے پہلے برتن کو صاف رکھنا چاہیے۔ بریانی اپنے طور پر پاک ہے، دودھ اپنے طور پر پاک ہے، مگر برتن کی گندگی جو ہے وہ دودھ کو گندا کر دیتی ہے۔ ایسے ہی ہمارے قلب کو پاک رکھنا چاہیے، تبھی یہ نعمتیں اترتی ہیں۔ آپ کسی بھی پکڑ کے لائیے بدعقیدہ کو، یہ باتیں اس کی سمجھ میں نہیں آئیں گی، نہ بزرگوں کو کوئی بات سمجھ میں آئے گی، نہ اللہ والوں کی کوئی بات سمجھ میں آئے گی، نہ مسلک کی کوئی بات سمجھ میں آئے گی۔ نہیں آنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ان کے دل مرتد ہو چکے ہیں، ظاہر میں مسلمان ہیں، اندر سے نکل چکے ہیں، لہذا ان کے اندر یہ باتیں نہیں اترتی۔ کیا ہوا؟ یہ لعنت۔ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون، نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہو اور نہ انہیں مہلت دی جائے۔ یہ عذاب ختم بھی ہونے والا نہیں اور کم بھی ہونے والا نہیں۔ کون سا عذاب؟ لعنتی عذاب۔ پھر اس کے بعد صحابی کا جو واقعہ ہوا اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ان کا احساس ہو گیا اسلام لانے کے بعد، پھر دوستوں کی صحبت میں، ان کی صحبت میں پلٹے، جدھر سے آئے تھے ادھر گئے، ادھر جانے کے بعد چند دنوں کے بعد ان کو احساس ہو گیا میں نے غلط کر دیا ہے، اب کیا غلط ہو گیا، اب پھر مجھے بدلنا چاہیے۔ احساس پیدا ہو کر حضور کے دربار میں کہلوا بھیجتے ہیں، میں پھر اسلام میں آنا چاہتا ہوں، کیا میری یہ غلطی معاف ہو جائے گی؟ کیا میری یہ چوک درگزر ہو جائے گی؟ تب یہ آیت نازل ہوئی، الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ ہمیشہ لعنت نہیں جی، احساس ہو گیا، توفیق ہو گئی، پلٹ کے آ گئے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، سب معاف ہو گیا۔ اتنا بڑا کام کر دینے کے بعد بھی کیا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے، صدق دل سے آ جائیں، احساس کو بیدار کر کے آ جائیں تو کیا ہوگا؟ معافی ہے۔ الا الذین تابوا، مگر جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی، من بعد ذلک واصلحوا، اور پھر
आपा संभाला, पुरानी उर्दू लिखे हैं आला हजरत के तर्जुमे में, बात पुरानी उर्दू आई है, जल्दी समझ में नहीं आता। आपा संभाला बोले तो आपा जान नहीं, यानी राह को संभाल लिया, फिर पलट करके अपने लाइन पर आ गए। तो उनके लिए क्या है, फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, तो जरूर अल्लाह बख्शने वाला है, बख्शेगा नहीं, जरूर यकीनन बख्शिश होगी। अब इस पर फरमाते हैं, यहाँ सारी बातें आने के बाद अब कौन सा जिक्र है, तौबे का। कौन सा जिक्र है, तौबा। तो तौबा बहुत बड़ी इबादत है, और तौबा हर बीमारी की दवा है, यानी दिल की तमाम बीमारियों की दवा तौबा है। जब आदमी कोई गुनाह करता है, कोई खता करता है, तो उसके दिल पर एक सियाह नुक्ता बैठ जाता है, और वो सियाह नुक्ता वैसे ही रहता है। अगर तौबा कर लेता है तो वो सियाह नुक्ता धुल जाता है। अगर गुनाह वैसे ही है, फिर एक गुनाह हो गया तो दूसरा नुक्ता बढ़ गया, तीसरा हो गया, तीसरा नुक्ता बढ़ गया। गुनाह पर गुनाह कर रहा है, नुक्ते पर नुक्ता बढ़ता जा रहा है, यहाँ तक कि उसका दिल सियाह। कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, उसका दिल सियाह हो गया, काला हो गया। खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा, उनके कानों पर, उनके कुलूब पर, उनके अज़हान पर क्या है, पर्दे पड़ जाते हैं। यही अजाब है। सब ये तौबा क्या है, वो खताओं की वजह से जो काला नुक्ता दिल पे पड़ जाता है, उसके धुलने का जरिया है। क्या, तौबा। आदमी हमेशा तौबा करता रहे, यहाँ तक कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तौबा करो, तौबा करो। मैं इस दिन में 70 मरतबा तौबा करता हूँ। क्या करो, दिन में 70 मरतबा मैं तौबा करता हूँ। एक रिवायत में हुजूर ने फरमाया, मैं दिन में 100 मरतबा तौबा करता हूँ। तौबा करो, तौबा करो। चुनाचे हदीस कुदसी में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है। हदीस कुदसी उसको कहते हैं जिसमें इरशाद अल्लाह का है, रिवायत मुस्तफा की। और हदीस वह है जिसमें इरशाद सरकार का होता है, रिवायत सहाबा की। तो सहाबा से जो रिवायतें हुई, रावीन जब ज्यादा हो जाते हैं और रावीन का जहन जब बढ़ जाता है, तो ऐसे अहादीस ज़अफ़ हो जाते हैं, ज़ईफ़ हो जाते हैं जी। मगर हदीस कुदसी ज़ईफ़ नहीं होती, हदीस कुदसी ज़ईफ़ नहीं है। कुरान के बाद दूसरा दर्जा हदीस कुदसी का है, वहाँ किसी सहाबी का जिक्र नहीं है। वहाँ अगर इरशाद है तो अल्लाह का और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत। कुरान के लाने में जिब्रील अमीन है, हदीस कुदसी के लाने में जिब्रील भी नहीं है। इनकशाफ होता है कल्ब पर सरकार के, तो ऐसे को हदीस कुदसी कहते हैं। तो हदीस कुदसी में इरशाद है अल्लाह तबारक व तआला के बंदे से अल्लाह दिन में खिताब करता है कि आओ मेरे बंदो, आओ मेरे बंदो, अगर तुमने कोई खता कर दी है तो मैं तुम्हें माफ कर दूं। इस पर सरकार का फरमान ये है कि अल्लाह ताला का दस्ते करम रात में मिसाल देने के लिए, अल्लाह हाथ से पाक है, रहमत को की गुर्बत को बताया गया है कि अल्लाह का दस्ते करम रात में फैला रहता है, ताकि दिन में जो गुनाह किया था उसको अपने दामन में, दिन में फैला हुआ रहता है, ताकि रात में जो गुनाह किया था उसको अपने दामन में। तो गोया हमेशा इंतजार है किसका, किसका, तौबा करने वाले का। आ जाए तौबा करने वाला तो उसकी क्या हो जाएगी, बख्शिश।
سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم گناہ نہ کرو گے تو تم کو ختم کر دیا جائے گا، دوسری قوم پیدا ہوگی جو گناہ کرے گی اور توبہ کرے گی، خدا اس کو معاف کرے گا۔ گناہ سے مراد گناہ کبیرہ نہیں ہے جس کی حد مقرر ہے۔ گناہ سے مراد آدمی سے کچھ نہ کچھ خطا ہو جائے، کچھ نہ کچھ بھول ہو جائے، ارے مئی پن بھی اگر کہیں بھی ظاہر ہو گیا، پھر اس کا احساس پیدا ہو کے توبہ کر لیا تو اس کا مئی پن کا اظہار کرنا بند ہو جائے گا۔ جی حضور کا ارشاد ہے، یہ کیوں ایسا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی شان غفاری ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ بندہ گناہ اس لیے کرتا ہے، اس سے خطائیں اس لیے ہو جاتی ہیں کہ یہ بندہ ہے، اور اللہ اس لیے بلاتا ہے گناہ گار بندوں کو تاکہ اس کی جو شان غفاریت ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ اپنی شان غفاریت و غفوریت کے ظہور کے لیے گناہ گاروں کو بلایا، خطا کاروں کو بلایا۔ اسی لیے اللہ والے دن میں بھی توبہ کرتے ہیں، رات میں بھی اڑ جاتے ہیں، آدھی رات میں بھی اڑ جاتے ہیں، رات کے آخری حصے میں بھی اڑ جاتے ہیں، تنہائی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں ان کا مولا ہوتا ہے، یہ ہوتے ہیں ان کا رب ہوتا ہے، اور ان کے آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں بہنے لگتی ہیں، مولا کو راضی کر لیتے ہیں اور مولا انہیں ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ ہے توبہ کرنے والوں کی علامتیں۔ تو توبہ کسے کہتے ہیں؟ ڈبکیاں مارنا، اس کا نام توبہ نہیں۔ رات کو ڈبکی مارا، دن کو توبہ کر لیا، دن کو ڈبکی مارا، رات کو توبہ کر لیا۔ توبہ کہتے ہیں جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں اس گناہ سے باز آ جانا۔ جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں اس گناہ سے باز آ جانا، بالکل چھوڑ دینا، اس کا نام ہے توبہ۔ گالوں پر تھپڑ مار لیا، تھپڑا کے نہیں چلے گا جی۔ جس گناہ سے قرآن کہتا ہے کہ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، اپنی وہ اصلاح کر لیں، سدھر جائیں، اپنے آپ کو بدل دیں، ایسی کیفیت جن کے اندر پیدا ہو انہی کی توبہ قبول۔ توبہ کا معنی کیا؟ اپنے آپ کو بدل دینا، یعنی جس خطا سے، جس گناہ سے اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں اس گناہ سے باز آ جانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ توبہ۔ اب توبہ بھی جو ہے چند قسم کی، اس میں بھی قسمیں ہیں، توبے کی قسمیں ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کفر و شرک اور بدعقیدگی سے توبہ کر، کفر و شرک اور بدعقیدگی سے توبہ کر۔ کیا مطلب؟ کفر کو چھوڑ دیا، توبہ کر لیا، شرک سے توبہ کر لیا، بدعقیدگی سے توبہ کر لیا۔ اب توبہ کر کے راہ حق مل گیا ہے تو اب اس کی زبان، اس کا دل، اس کا ذہن، سب کچھ اس سے بدل گیا جی۔ ہمارے علماء عوام سے یہی کہتے ہیں کہ ان کی جماعتوں میں مت بیٹھو، ان کے ساتھ مت جاؤ، ان کی کتابیں مت سنو، ان کی کتابیں مت پڑھو۔ کیوں کہتے ہیں؟ تو لوگ سمجھے بغیر کہتے ہیں کہ ملنے کی سے منع کرتے ہیں۔ تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جب صحبتیں اور کتابیں ان کی پڑھیں گی تو خدشہ ہے، کیا ہے؟ خدشہ ہے، ڈر ہے کہ کہیں تمہارا ایمان نہ چلا جائے۔ بس عقیدہ جو لکھا ہے کہیں وہ کتاب، وہ جملہ تم بھی اچھا ہے یہ نہ کہہ سکو، اور اس سے تمہارا عقیدہ بگڑ جائے۔ بد عقیدہ لوگوں سے بچانے کا مقصد یہی ہے کہ ان کی باتوں میں آ کر کہیں تم اپنا ایمان ضائع نہ کر لو جی۔
پالیسی کر کے دوسرے لوگ اپنے گروپ میں داخل کرتے ہیں، پالیسی کر کے، اور ہم جیسے بن کے داخل کرتے ہیں اپنے لوگ، مگر ہمارے علماء پالیسی کی بات نہیں بتاتے بلکہ کہتے بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ سنت جماعت میں سے لوگ نکل جائیں گے، حق جماعت میں سے لوگ نکل جائیں گے، حق والے شارٹ ہو جائیں گے، کم ہو جائیں گے، یہ نہیں سوچنا، سمجھے؟ جو ان کو توفیق ہے وہ توفیق میں رہیں گے، جن پر کرم ہے وہ کرم میں رہیں گے، جن پر اللہ کی مہربانی ہے وہ مہربانی میں رہیں گے۔ پھر کیوں منع کرتے ہیں؟ اس لیے منع کرتے ہیں کہ تمہارا ایمان علماء جانتے ہیں، ہمارے ایمان کی قدر و قیمت اولیاء جانتے ہیں، اور یہ ایمان کتنی قربانیوں کے ساتھ ہم تک آیا ہے یہ ہمارے بڑوں کو معلوم ہے۔ اب ہم کو معلوم نہیں، اس کی قدر و قیمت معلوم نہیں ہے، اس کو چند باتوں میں، چند پیسوں میں، تھوڑی سی پالیسی میں کھو دیتے ہیں، وہ نعمت تمہاری کھو نہ پائے، اس لیے تم کو منع کرتے ہیں کہ فلاں جگہ مت جاؤ، فلاں جگہ۔ تو میں نے آج کی صحبت میں آپ کو یہ بتا دیا، اس سے بڑی سنیت کی کیا خدمت ہو سکتی ہے۔ اب یہ منع کرنے والوں سے پوچھا آخر آپ لوگ کیوں منع کرتے ہیں؟ کیوں بھی منع کرتے کہ گئے تو کیا ہوا؟ ایسا چھیڑ کے دیکھو، یہ وضاحت نہیں کرتے جی، ہاں، وہ ان کا فتویٰ ہے، ان کے اوپر وہ ہے، ان کے اوپر وہ ہے، ان کے اوپر جو ہے وہ ہے، جس نے کیا اس کے اوپر وہ ہے، سمجھ نہیں؟ تو بات یہ ہے کہ تمہارا ایمان قیمتی ہے، کہیں ان کے پاس جا کر ان کی باتیں سن کر ہمارا کو بگڑتا نہیں، ہمارا بگڑنے والا نہیں، کہیں تمہارا نہ بگڑ جائے، اس کے لیے کہا گیا۔ تو پہلے کیا ہے؟ کفر سے، شرک سے اور بدعقیدگی سے توبہ کرنے کا مطلب بدعقیدگی سے نکل گئے تو پھر بدعقیدگی کا ذہن نہیں پیدا کرنا چاہیے، سمجھے؟ صبح کو ادھر، شام کو ادھر، منگل کو ادھر، پیر کو ادھر، ہاں، وہ بھی صحیح، یہ بھی درست۔ پھر دوسری قسم حقوق العباد سے توبہ، کسی کا حق مار لیا تھا، کسی کا مال مار لیا تھا، کسی کو گالی دے دی تھی، اب توبہ کر رہا ہے، میں نے بہت برا کیا، تو جس کو گالی دی تھی اس کو پکڑو، اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہنا چاہیے کہ دیکھو میں نے آپ کے پیٹھ پیچھے برا کہہ دیا تھا، گالی دے دی تھی، آپ کے پیچھے میں نے آپ کو برا بھلا کیا، کہہ دیا تھا، مجھے اس کا ملال ہے، آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ تو ادھر ہو، ادھر رب کی طرف رجوع کرو، مولا تو بہتر ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، مولا میں نے جو کچھ کیا ہے تو جانتا ہے، مجھے معاف کر۔ اب اس کے بعد ہاں، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ تو اب معافی ہونے کے بعد پھر غیبت کا چکر، پھر شکایت کی چکر، پھر مال ہڑپ کرنے کی چکر نہیں۔ حقوق العباد کی حق، بندوں کے حق تلفی کرنے سے جب توبہ کیے تب ہمیں اپنی زبان پر، اپنی نگاہ پر، اپنے ذہن پر مکمل کنٹرول رکھنا چاہیے کہ کہیں ہماری زبان نہ پھسل جائے، پھر ہم سے وہ خطا نہ ہو۔ تو حقوق العباد سے توبہ کریے۔ نیکیوں میں تیسری قسم، نیکیوں میں کاہلی اور سستی کرنے سے توبہ، جی، نماز میں سستی، کاہلی، روزوں میں کاہلی اور سستی، دیگر نیک کاموں میں کاہلی اور سستی، سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہم سے نیکیاں نہیں ہو پاتی ہیں۔ تو اب اس سے توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب نماز میں سستی سے توبہ کر لیے تو اس کے بعد کی جتنی نمازیں ہیں اس میں سستی نہ ہو، اس میں کاہلی نہ ہو، اس میں غفلت نہ ہو۔ اگر کبھی غفلت ہو بھی گئی تو فوراً بیدار ہو جائے، کہے کہ مجھ سے غفلت ہو گئی، مولا مجھے معاف کر دے، پھر پابند ہو جانا چاہیے۔ داڑھی مڈانے سے توبہ کیا کا مطلب کیا؟ جی سرکار میں مان لیا ہوں، باڑی یہ بارڈر چھوڑتا ہے، پھر گھر والے ابھی کیا ضرورت پڑی ہے، ابھی وہ رکھنا، ابھی عمر ہو گئی کیا؟ بولتے اماں مانتے نہیں، جرم مانتی نہیں، انہیں مانتے نہیں،
تو کیا ہوا یہ جسارت، اس کو کیا کہتے ہیں جسارت، شریعت کے بارے میں جسارت کرنا کفر ہے، شریعت کا مذاق کرنا، نہیں رکھنا ہے، نہیں رکھتا گناہ کر رہا ہے، فسق ہے، نہیں کرتا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، اللہ توفیق دے دے، مگر پیر کو رکھا پھر اور پیر کو نکال دیا، سمجھے، پھر ایسا بنا گیا، پھر دوسرے بار میں ایسا رکھ دیا تورے کو چٹنی، سمجھے، یہ پورا نکال لیتا ہے، چھوڑتا ہے، پھر اس کے بعد یہ پورا نکال لیتا ہے، یہ امام کو پکڑ لیتا ہے ہر، سمجھے، یہ فلاں ایکٹر کا فیشن ہے، فلاں کا فیشن، شریعت میں کسی کا فیشن نہیں ہے، شریعت جو ہے، سنت جو ہے، دین جو ہے، وہ سرکار کی اداؤں کا نام ہے، اگر بالکل نہیں رکھتا ہے تو اب ٹھیک ہے، توفیق ہو جائے کہ اللہ سے دعا کرو، اللہ ہدایت دے دے گا، مگر یہ تماشے نہیں کرنا چاہیے، سمجھے، دین میں تماشے کرتے رہنے کی سزا کیا ہے؟ کبھی تماشے جو ہے وہ ہماری بربادی کا ذریعہ بن جاتا ہے، تباہی ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ اور پھر اس کے بعد توبہ جو ہے بھول چوک، یہ گناہ کر دیا، یہ غیبت کر دیا، یہ چغلی کر دیا، جی یہ ڈکیتی کر دیا، یہ سب ظاہر گناہ، زنا ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ سب کیا ہے؟ یہ نام ہے ظاہر، بھول چوک ہے جس میں پتہ بھی نہیں چلتا، بیٹھے بیٹھے کچھ بول دے رہے ہیں، چلتے چلتے کچھ ہنسی مذاق میں بول دیے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بھول چوک میں کوئی بات نکل گئی، تو بھول چوک میں، غفلت میں رہ کر کوئی بات زبان سے نکل جائے، کوئی حرکت ہمارے سے ہو جائے تو وہ بھی کیا ہے؟ خطا ہے، اس خطا سے بھی کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کرنا۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب بھی محفل سے اٹھو سبحان اللہ و بحمدہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ واتوب الیہ، جب بھی محفل میں سے اٹھو استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ، باتوں باتوں میں کیا نکل گیا، کہتے کہتے کیا نکل گیا، کیا ہم سے ہو گیا، نہیں سمجھ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ واتوب۔ اب یہ قسم ہے اظہار عبدیت کے لیے توبہ، یہ قسم اظہار عبدیت، یعنی میں بندہ ہوں، میں بندہ ہوں تیرا، اور میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، میں خاکی ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، سمجھے۔ اب حضور 70 مرتبے یا 100 مرتبے جو روایتیں اوپر میں نے بیان کی ہیں، تو حضور کا 100 مرتبے یا 70 مرتبے توبہ کرنے کا کیا مطلب؟ یہ بھی کوئی آپ کو نہیں بتائے گا، یہ کرم ہے بزرگان دین کا، ہر چیز سے ہم آپ کو لائف کرتے جی، بیان تو سب کرتے، سب سے سنیں گے آپ، زیادہ طور پر وہ لوگ کرتے کہتے ہیں حضور خود 70 مرتبے توبہ کرتے تھے، حضور 100 مرتبے توبہ۔ اب میں نے 2 روایتیں آپ کے سامنے رکھی، ایک 70 مرتبے کی اور ایک 100 مرتبے کی، کیا توبہ کرتے تھے جی؟ بڑی پتے کی بات بول کر آگے تو بولیں گے امت کے حق میں توبہ کرتے، یہ بات تماشے کی ہے، گناہ کرے امت اور توبہ کرے حضور، کیا توبہ ہے؟ شفاعت کریں گے، یہ بات الگ ہے، امت کے گناہ پر حضور کیا توبہ کریں؟ اور حضور جب پیغمبر جب معصوم ہیں، گناہ کا تصور ہی ادھر نہیں آ سکتا، تو پھر کس بات کی توبہ کرے؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں اپنے بندے پن کو ظاہر کرتے تھے، یہ ہے توبہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑپنا بڑائی نہیں ہے، میں نے وہ نیکی کر لی، میں نے وہ نیکی کر لی، میں نے فلاں تیر مار دیے، میں نے فلاں وہ کام کر دیا، مولا میں کچھ نہیں کیا، میں نے سناتے سرکار عبادت سے فارغ ہوتے ہیں، سرکار کی عبادتیں، سرکار کی عبادتیں، اللہ سرکار کی نمازیں، ایسے ہمارے تمام لوگوں کی زندگی بھر کی نمازیں
آپ کے ایک سجدے پر صدقے جائیں. عبادت ایسی کہ رات بھر جاگ رہے ہیں. عائشہ صدیقہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ، خدا کے تو آپ پیارے ہیں، خدا کے آپ محبوب ہیں، آپ کو اتنی تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو سرکار فرماتے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ خدا کا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ شان ہے. پھر ایک جگہ فرماتے ہیں رات بھر عبادت، دن بھر عبادت، خدا کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں. پھر ایک جگہ کہتے ہیں ماں عبدنا کا حق کا عبادت، ماں عبدنا کا حق کا عبادت. اے مولا میں نے تیری عبادت ویسے ادا نہیں کی جیسے عبادت کرنے کا حق. ہم لوگ معمولی سی نیکی کرتے ہیں تو اشتہار کرتے ہیں، حج کرتے ہیں تو اشتہار کرتے ہیں، کچھ دیتے ہیں تو اشتہار کرتے ہیں. اپنی تہجد کو چھپا کے کرنا چاہیے مگر دکھاتے ہیں. اور رات کو تہجد کو اٹھا تھا اور بعد نیند نہیں آئی، اس کے بعد ایسا بیٹھا تھا، اذان ہو گئی، پھر وہاں گھر میں سے فرض پڑھ لے تو سو گا. میں تہجد کو اٹھتا ہوں، پھر بیٹھے بیٹھے جاتا ہے جلدی سو جا دو تہجد کو. کیا اصل کیا دکھانا چاہتا ہے؟ تہجد دکھانا چاہتا ہے. کیا دکھانا چاہتا ہے؟ سمجھے؟ پھر آ کر بولتا ہے کتنی بھی دیر سے سونے میں تہجد کو میری نیند ہوشیار. بڑا تعجب ہے ایسی بات ہے. کتنا بھی دیر سے سویا تو میں کبھی اڑ جاتا ہوں. پھر تہجد کو اڑ گیا تو اشراق پڑے تک سوتا نہیں. پھر اور ایک عبادت کو لایا. کیا ہے؟ تو صوفیہ کیا تربیت دیتے ہیں؟ میں کچھ بھی نہیں تھا، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں تھا، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں. تمہیں نے دیا سب، تمہیں دینے والے، تمہارے سوا کون؟ سمجھ آ گئی؟ تو اظہار ابدیت کے لیے جو توبہ کی جاتی ہے وہ انبیاء کی توبہ اسی میں شامل ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر یاد رکھیے اب توبے کے درجے بھی ہیں، قسمیں تو بیان کر دی. اب مفسرین توبے کے درجات بیان کر رہے ہیں. وہ یہ کہ ایک توبہ وہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کی جاتی ہے وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے. ایک درجے کی توبہ. یہ توبہ وہ ہے کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور ولایت بھی مل جاتی ہے. ایک گناہ وہ ہے جس پر توبہ کرنے سے کیا معاف ہو گئے؟ گناہ معاف ہو گئے. بہت بڑی بات ہے. گناہ کا معاف ہو جانا بہت بڑی بات ہے. سمجھے؟ بزرگان دین فرماتے ہیں بلانک پیپر آپ لے لیجئے، ایک بلانک پیپر پر آپ نے پرنٹ کر دیا. اب وہ پرنٹنگ ہے اس میں، سمجھے؟ اگر آپ اس کو مٹانا چاہیں کیمیکل ڈال کر کے سب صاف کر دینے کے بعد پھر بلانک کر کے آپ اس کو دیکھیں گے تو ویسا بلانک نہیں رہے گا جیسا پہلے. ویسا صاف نہیں ہوگا جیسا پہلے کا. لفظ بہ لفظ مٹ گیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس پر، مگر پیپر کا اسٹینڈ بتاتا ہے کہ اس پر کچھ پرنٹ ہوا تھا، لکھا گیا. جی اس کو سمجھتے ہیں آپ؟ بلا تمثیل میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کاغذ پر پرنٹ کر دیا، اس پرنٹنگ کو کیمیکل کے ذریعے سے صاف کرنے کے باوجود کاغذ سے محسوس ہوتا ہے کہ اس پر پرنٹ کیا گیا، مگر گناہگار گناہ کے گٹھری لے کر آیا اور اللہ معاف کر دیا تو ایسا معاف کرتا ہے کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا، اس پر کچھ پرنٹ ہی نہیں ہوا. یہ ہے توبہ. اتنا مل جائے تو بہت بڑی بات ہے نا، بہت بڑی بات ہے. مگر آگے فرماتے ہیں کہ یہ گناہ
معاف بھی ہو جاتے ہیں اور ولایت بھی مل جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کو گناہ کی معافی کے ساتھ کیا مل جاتی ہے؟ ولایت مل جاتی ہے، مگر دونوں میں فرق یہ ہے، گناہ جس توبہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ توبہ بندہ کرتا ہے، وہ توبہ بندہ کرتا ہے، اور جس گناہ کی معافی کے بعد ولایت مل جاتی ہے بندہ توبہ کرتا ہے مگر کوئی ولی توبہ کرانے والا ہوتا ہے، کسی کی چوکھٹ پہ جا کے وہ توبہ کراتا ہے۔ بیعت کرتے وقت میں بھی توبہ ہوگی۔ اب دوسرا آدمی بیعت کرنے کے لیے آیا، میں کر چکا ہوں، مجھے کیا ضرورت نہیں بیٹھنا، جب کبھی بھی آئے استغفار پڑھتے رہے۔ دامن پکڑ کے کوئی بیعت کر رہا ہے وہ توبہ کر رہا ہے، ہم بیٹھے پرانے مریدین ہیں تو ہم کو بھی چاہیے کہ توبہ کریں، اس لیے کہ بار بار توبہ کریں۔ یہ بات یہ ہے کہ توبہ کون کرا رہا ہے؟ سمجھے؟ بی بی رابعہ بصریہ توبہ کراتی ہیں، واقعہ مشہور ہے کہ ولایت مل گئی۔ غوث الثقلین کا دامن پکڑ کر ایک شخص کھینچ رہا ہے، پکڑ کے کھینچ رہا ہے، غوث الثقلین فرماتے ہیں پروردگار یہ گناہ گار و خطا کار ہے، یہ میرے دامن کو پکڑنے کے لیے آیا، گستاخی کر رہا ہے، یہاں آ کر کے دامن پکڑ رہا ہے، مولا میرے دامن میں وہ تاثیر عطا فرما کہ پکڑنے سے پہلے گناہ گار پکڑنے چھوڑنے کے ساتھ وہ ولی ہو جائے، اور رب نے اس کو توبہ قبول فرمائے، اس کو ولایت۔ تب یہاں یہ بات یاد رکھیے، کوئی پوچھتا ہے آپ کو کہ وہاں کیوں جاتے ہو، یہاں کیوں جاتے ہو، وہاں کیوں جاتے ہو، بس اس کا جواب یہ دے دیجیے، آپ کو کہیں سے بات جواب نہیں ملے گا، آپ کو بڑے سے بڑے مولانا نہیں بتا سکیں گے، گناہ گار ہے جن کی نسبت میں ہے وہ نسبت کی بات لے لیجیے کہ وہاں کیوں جاتے ہیں، غوث پاک کے پاس کیوں جاتے ہیں، اجمیری کے پاس کیوں جاتے ہیں، توکل مستان کے پاس کوشچن کرتا ہے تو اس کا جواب یہ دے دیجیے کہ میں عبادت میں خود توبہ کرتا ہوں، میرے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ان کو وسیلہ بنا کے توبہ کرتا ہوں، وہ میرے حق میں سفارش کرتے ہیں تو مجھے ولایت بھی مل جائے، کیا ہمارے بابا جاتے تھے، ہمارے دادا جاتے تھے، ہمارے خاندان سے جالے آتے تھے، یہ بولے تو انہیں ابو جہل کی طرف لے کر چلے، انہیں بھی سچ بولتا تھا تو کافی بھی سچ بولتے تھے، ہمارے اماں گئے، ہمارے بابا گئے برابر گئے، ان کے جانے پر اعتراض نہیں، مگر ان کو صرف فالو نہیں کر رہے ہیں، کیوں گئے یہ مقصد ہے، عبادت قبول کرانے کے لیے ان کے در پہ جاتے، عبادت کرنے کے لیے مسجد میں آ گئے، نماز پڑھنے کے بعد درگاہ میں چلا گیا، کئی کوئی نماز پڑھنے کے بعد اور کدھر جانا، نماز پڑھنا ادھر تھا، نماز قبول کرانا ادھر ہے۔ پر اللہ کی لعنت کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل سخت، ان کے کان بہرے، ان کی آنکھیں اندھی، نہ وہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ دل میں احساس پیدا کر سکتے ہیں، یہ ہے اللہ کی لعنت۔ اب ایک واقعہ ہے حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کہ آپ نے بیان فرمایا کہ تعجب ہے اس آدمی پر جو خود تو ضعیف ہے مگر قوی کی مخالفت کرتا ہے، خود تو ضعیف ہے مگر قوت والے کی مخالفت کرتا ہے، بہت تعجب ہے ایسے شخص پر، یہ بیان کر دیا۔ خود فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، دوسرے دن کچھ لوگوں کے ساتھ ایک نوجوان لڑکا آیا، گھوڑے پر سوار تھا، بڑا مالدار تھا، سیدھے مسجد میں داخل ہوا اور مجھ سے لوگوں سے پوچھنے لگا سری سقطی کون ہے؟ لوگوں نے مجھے بتایا، میں نے کہا میں سری سقطی ہوں۔ کہا کل کیا بیان کیا کہ ضعیف لوگ قوی سے مخالفت کرتے، کیا مطلب ہے اس کا؟ پوچھنا تھا۔ حضرت سری سقطی فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ بندہ بہت ضعیف ہے، بندہ بہت کمزور ہے اور اللہ قوی ہے، اور خود کمزور ہو کر اس قوی حقیقی کی مخالفت یعنی اس کی نافرمانی کرتا ہے، بڑا تعجب ہے۔
اس پر اس نوجوان کے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس نے کہا میں نے بہت اس کی نافرمانی کی ہے، بہت سے لوگوں کا میں نے حق مارا ہے، کیا مجھے وہ معاف کر دے؟ تو حضرت سری سقطی نے فرمایا کہ ضرور معاف کر دے، ضرور معاف کر دے گا۔ تو اس نے پوچھا کیا قیامت کے دن میرے حقوق العباد جو میں نے لوگوں کے بندوں کے حق ضبط کیے ہیں، مارے ہیں، کیا مجھے بخشش ہو جائے گی؟ تو آپ نے اب تک کیا سنا ہے کہ جب تک وہ معاف نہ کرے قیامت میں وہ بھی معاف نہیں ہوگا۔ مگر سری سقطی فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، گھبراؤ مت، خدا کی شان یہ ہے کہ جس کا حق تم نے مارا ہے وہ اللہ کے دربار میں آ کر اگر حق طلب کریں گے تو اللہ ان کو بلائے گا اور فرمائے گا